اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، بنا لیا قوم موسیٰ نے من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد من حلیہم اپنے زیورات سے عجلاً بچڑا جسداً جسم تھا لہو خوار اس کے لیے آواز تھی گائے کی۔ الم یروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے انہ لا یکلمہم بے شک وہ نہیں کلام کرتا ان سے ولا یہدیہم سبیلا اور نہیں دکھاتا ان کو راستہ۔ اتخذوہ بنایا انہوں نے اس کو معبود وکانوا ظالمین اور تھے وہ ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم اور جب وہ پچھتائے ورأوا دیکھا انہوں نے انہم قد ضلوا تحقیق بہک گئے وہ قالو کہا انہوں نے لئن لم یرحمنا ربنا البتہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا ویغفر لنا البتہ اگر نہیں رحم کرے گا ہم پہ ہمارا رب ویغفر لنا اور نہیں بخشے گا ہمیں لنکونن من الخاسرین البتہ ہوں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام طرف اپنی قوم کے غضبان آصفا غصے سے آصفا افسوس کرتے ہوئے قال بئس ما کہا بری ہے خلفتمونی من بعدی جو تم نے خلافت کی جانشینی کی نیابت کی من بعدی میرے بعد عاجلتم امر ربکم کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے امر سے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈال دی اپنی تختیاں وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو يَجُرُّهُ إِلَيْهِ کھینچنے لگے اس کو طرف اپنے قال ابن امّا کہا میری ماں کے بیٹے میری ماں جائے ان القوم استضعفونی بے شک قوم نے مجھے کمزور جانا وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ پس نہ ہنسا میری وجہ سے دشمنوں کو ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور نہ کر مجھے ساتھ ظالم قوم کے۔ قال رب اغفر لی کہا اے رب بخش دے مجھے ولی اخی اور میرے بھائی کو وادخلنا فی رحمتک اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں وانت ارحم الراحمین اور تو رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا میدان تیہ میں بحیرہ قلزم کو عبور کرنے کے بعد جب پہنچے بنی اسرائیل تو قانون مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کر دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا لیا تشریف لائیں۔ یہ بات پہلے گزر چکی وَوَعَدْنَا موسیٰ ثلاثین لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ 30 راتوں کا وعدہ تھا، جب وہ پوری ہوئیں تو 10 تختیاں ملیں، روزانہ ایک تختی ملتی تو یہ 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ آج کی زیر سبق آیات میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لے جانے لگے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا گئے بنی اسرائیل میں، اور فرمایا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا سمجھاتے رہنا ان کو، یہ بہک نہ جائیں راستے سے نہ ہٹ جائیں۔ ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے، مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، عمر میں ہارون علیہ السلام بڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنو سامرہ سے تعلق تھا اس کا، سامری اس کا معروف نام ہے، اصل نام تھا اس کا موسیٰ بن ظفر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ابو جہل تھا۔
زبان سے یہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن حقیقت میں یہ کلمے کا انکاری تھا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ دل سے یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھا، اندر کا کافر تھا۔ بنی اسرائیل جس وقت مصر سے نکلے، دریا عبور کر کے میدان تی میں پہنچے، انہوں نے زیورات وہاں ڈھیر کر دیے۔ زیورات ان کے پاس کہاں سے آئے؟ امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق یہ فرعونیوں کے کمی تھے، غرباء سے ان کا تعلق تھا، ان کی چاکری کرتے، نوکری کرتے، انہوں نے اپنے زیورات ان کے پاس بطور امانت کے رکھے ہوئے تھے، اس وجہ سے کہ ڈاکو سرمایہ دار کے گھر میں آتا ہے، غریب کے گھر میں ڈاکو نہیں جاتا، لہذا یہ زیورات جب ان کے گھروں میں ہوں گے تو ان کو غریب سمجھ کر کوئی بھی ان کے گھر میں ڈاکے کے لیے نہیں جائے گا، ہمارے زیورات محفوظ رہیں گے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی والے اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادیوں کے موقع پہ ان سے عاریتاً مانگے تھے۔ اور ایک اور تفسیر، بنی اسرائیل جب نکلنے لگے مصر سے تو فرعونیوں سے انہوں نے زیورات کا مطالبہ کیا کہ ہم کسی فنکشن پہ، کسی پروگرام پہ جانا چاہتے ہیں، ہمیں تمہارے زیورات چاہیے۔ انہوں نے ان کو زیورات دے دیے اور یہ زیورات لے کر یہاں میدان تی میں پہنچ گئے۔ یہاں من حلیہم، ہم کی ضمیر بتلا رہی ہے کہ زیورات تو ان کے اپنے تھے، تو کہتے ہیں کافر کا مال جب کہ وہ حربی ہو، مسلمان کے لیے جنگ کے موقع پہ حلال ہوتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں بنی اسرائیل فرعونیوں سے جو زیورات لے کر آئے تھے، گویا یہ ان کے مالک بن چکے تھے، ان حربی کافروں کا مال ان کے کنٹرول میں تھا، ان کے کافر ہونے کی وجہ سے یہ مالک تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو سارے مہاجرین نادار تو نہیں تھے، سارے غریب تو نہیں تھے، صاحب ثروت تھے، مالدار تھے، اچھا مال تھا ان کے پاس، وہ مال اپنا مکان چھوڑ کر وہاں گئے، کفار نے ان پہ قبضہ کر لیا۔ اس موقع پہ جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا ان کے لیے حلال، جو ان کے پاس چلا گیا ان کے لیے حلال ہو گیا۔ اس طرح قبطیوں کے پاس جو بنی اسرائیل کا مال تھا ان کے لیے حلال، جو قبطیوں کے ان کے ہاتھ آئے ان کے لیے حلال ہے۔ من حلیہم، اس لیے ہم ضمیر سے ان کی طرف جو اشارہ نا کہ اپنے زیورات یہ اپنے اس طرح بنیں گے، عجلن گویا اپنے زیورات سے انہوں نے بچڑا بنایا، جیسا دن اس کا جسم تھا، لہو خوار اس کے لیے گائے کی آواز تھی۔ بنی اسرائیل نے سارے زیورات ایک مقام پہ ڈھیر کر دیے، یہ موسیٰ بن ظفر سامری نے وہاں سے زیورات اٹھائے، ان کا ایک بچڑا بنایا۔ جبرائیل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھا رکھی تھی، وہ مٹی اس میں ڈالی۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ بچڑا باطل تھا، مٹی حق تھی، حق باطل کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، اس کے اندر ٹیں ٹیں کی آواز شروع ہو گئی۔ اس نے کہا موسیٰ کس خدا کو ڈھونڈنے گئے ہیں، خدا تو یہ ہے، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کہتا تھا، بس ٹیں ٹیں ٹیں۔ بھئی آپ 10 روپے کا سل ڈالیں جناب،
کسی وہ کیا کہتے ہیں پیپنی میں، تو اس کے میں بھی ٹینٹی کی آواز پیدا ہو جائے گی. وہاں تو جبرائیل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کی مٹی ہے، اور یہ قدرت کا کرشمہ تھا. بہرحال انہوں نے حق نہ سمجھا، تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا. اور یہ عقل مندی نہیں تھی، بہت بڑی بے وقوفی تھی، بہت بڑی بے وقوفی تھی. کہتے ہیں جب مشرک کی مت ماری جائے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ہمارے شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا ایک خاندان تھا، واہ مارجی یا واہ مارگی کے عنوان سے وہ مشہور تھا. اس خاندان کے لوگ بڑے گندے عقیدے کے مالک تھے. مرد عورتوں کی شرمگاہ کی پوجا کرتے، عورتیں مردوں کی شرمگاہ کی پوجا کرتی تھی. جب عقل ٹھکانے نہ رہے تو یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، ایک دروازے پہ جھکنے کا حکم دیا ہے، وہ رب العزت کا در ہے. الم یروا انہ لا یکلمہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک نہیں کلام کرتا ان سے وہ بچڑا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہیں دکھاتا ان کو راستہ. اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اس کو معبود، وکانوا ظالمین، اور تھے وہ ظالم. دوسرے مقام پہ تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی وہ مقتول بنے اور دوسرے قاتل بنے. کیوں؟ وہ مرتد ہو چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مرتد کی سزا قتل تھی، ہماری شریعت میں بھی مرتد کی سزا قتل ہے. اگر کوئی آدمی اسلام سے پھر جائے، اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو شریعت کہتی ہے اسے سمجھاؤ، 2-3 دن اسے مہلت دو، سمجھاؤ، سمجھ جائے ٹھیک، نہ سمجھے اس کا سر اتار دو. لیکن یہ میرا اور آپ کا انفرادی کام نہیں ہے، یہ وقت کے ذمہ دار لوگوں کا کام ہے، وہ سر اتارے. مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. لیکن مرتد ہونے کے بعد ایک آدمی اگر 1 دن 2 دن کے بعد دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آتا ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ، زندگی میں اس نے جتنی نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، جتنی زکوٰۃ دی، جتنے عمرے کیے، جتنے حج کیے، سب ختم ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے، ایک بھی اس کے پاس نہیں رہا. مرتد ہونے کی وجہ سے ساری عبادت پہ پانی پھر گیا. اب نئے سرے سے شروع ہوگا، نئے سرے سے اسے کتنی زندگی ملتی ہے، کتنی دیر وہ تندرست اور عافیت والی زندگی گزار سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں. اس مرتد ہونے کی وجہ سے، ارتداد کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے اعمال سارے ختم ہو گئے. ایک روایت میں الفاظ ہے نا کہ آدمی عبادت کر کر کے بسا اوقات ایسا جملہ زبان سے نکال بیٹھتا ہے کہ ساری عبادت پہ پانی پھر جاتا ہے. ایک روایت میں کہ 60 سال عبادت کی، ایک ایسا جملہ ارادتاً نہیں، غیر ارادی طور پہ زبان سے نکلا، ساری ختم ہو گئی، ساری ختم ہو گئی. اسی وقت موت آ گئی تو کفر کی حالت میں، کفر کے عالم میں موت آئے گی، سیدھا جہنم میں جائے گا. مثال کے طور پہ بڑی پیچیدگی ہے. کسی آدمی سے کہہ دیا ہو یار نماز پڑھے، اس نے کہہ دیا نماز میں کیا پڑھا ہے؟ دیکھا میں نے نماز پڑھنے والوں کو، نماز میں کیا رکھا ہے؟ یہ مرتد ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، اولاد حرام زادی ہوگی. مرد نے کہا اس کا نکاح ختم، عورت سے، عورت نے کہا مرد سے اس کا نکاح ختم. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ایک آدمی نے کہا یار رمضان مبارک کا مہینہ روزہ رکھ لے، اس نے کہا روزے میں کیا رکھا ہے سوائے فاقہ کشی کے؟ مرتد ہو گیا، ساری عبادات اس کی زندگی بھر کی ختم ہو گئی. ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے یار داڑھی سنت رسول ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کی داڑھی تھی، ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی داڑھی تھی، صحابہ کرام نے داڑھی رکھی ہے، آپ داڑھی رکھیں. وہ کہتا ہے داڑھی میں کیا رکھا ہے؟ اتنا کہنے سے مرتد ہو گیا، اسلام سے فارغ ہو گیا، زندگی بھر کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اگر نکاح تھا ختم ہو گیا.
اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فقہاء نے لکھا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مہینے نکاح کرو، شادی شدہ لوگ ہر مہینے نکاح کریں۔ کیوں؟ آئے دن زبان سے کوئی نہ کوئی بک بک ہوتی رہتی ہے، جھک جھک ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی فضولیات زبان سے جاری رہتی ہیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے پاس کاشغر تک حکومت تھی، 53 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کو جب حکمرانی کا موقع ملا تو کہتے ہیں حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مقدمہ پہنچا۔ ایک آدمی نے حدیث بیان کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں کدو بڑا پسند کرتے تھے، آپ کی پسندیدہ غذا تھی۔ دوسرے شخص نے ناک چڑھا کر کہا اما انا لا احب، میں تو پسند نہیں کرتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں حکم سنایا، یہ آدمی مرتد ہو چکا ہے کیونکہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیث کے ساتھ تمسخر کیا ہے۔ کدو اگر پسند نہیں تھا تو نہ کھاتا، وہ الگ بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، آپ علیہ السلام کی روایت حدیث کا تمسخر اڑایا اس نے کہا جی مجھے پسند نہیں ہے، تو فرماتے ہیں وہ مرتد ہو چکا ہے، اسلام سے فارغ ہو گیا۔ ایک اور مقدمہ پیش ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں صاف کرواتے تھے، کینچی سے بھی ذکر ہے اور اس طرح سے بھی ذکر ہے کہ منڈواتے تھے یا قصر کرواتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ کینچی سے کٹوائی جائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منڈوائی جائیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں ہے یہ اولا غیر اولا کا مسئلہ، اس میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے بیائی نہیں، اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کا یہ مسلک ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا مستحب ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا معنی ہوتا ہے کہ کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ اور یہاں آج ہمارے غیر مقلدین حضرات بازو چڑھا کے جناب پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو رفع الیدین نہیں کرتا تیری ہوندی نہیں ہے، وہ کہتا میں پہلے کب پڑھتا تھا، نہیں ہوتی تو میں نہیں پڑھتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے حصہ میں رفع الیدین نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں خلفائے اربع، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے رفع الیدین نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زندگی میں ہے، آپ علیہ السلام نے ابتدائی زندگی میں جہاں رکوع والا رفع الیدین کیا وہاں سجدے والا بھی کیا ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے آپ علیہ السلام کی ادا کو لینے کا تو پھر رکوع جاتے، رکوع اٹھتے، سجدے جاتے، سجدے اٹھتے، سب پہ عمل کرے نا، کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا جس طرح یہ اولا غیر اولا ہے، اس طرح یہ مونچھوں کا کٹوانا اور منڈانا اولا غیر اولا ہے، لہذا اس پہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مقدمہ پہنچا، ایک آدمی نے مونچھیں منڈوائی، دوسرے نے کہا کیا تو نے یہ پھاٹک بنا رکھا ہے، ادھر داڑھی درمیان میں یہ مونچھیں غائب ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آدمی بھی مرتد ہو چکا ہے، اس نے بھی آپ علیہ السلام کی حدیث کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تمسخر اڑایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہماری شریعت میں بھی مرتد کی سزا قتل ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس امت کے لیے بطور آئیڈیل کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ کا لباس مبارک امت کے لیے بطور نمونے کے ہیں۔
امت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو لے گی، آپ کے لباس کو لے گی، تو اس کا لباس پہننا، حجامت بنوانا ثواب بن جائے گا۔ اپنی مرضی کرے گی تو یہ گناہ گار ہوگی۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ لفظی معنی ہیں، سُقِطَ گرائے گئے اپنے ہاتھوں پر ان کے چہرے، لازمی معنی ہوگا کہ گویا وہ جب پشیمان ہوئے، پشیمانی میں عموماً آدمی کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ پشیمان ہوئے اور دیکھا انہوں نے انہم قد ضلوا، تحقیق وہ بہک گئے، انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہم پہ ہمارا رب رحم نہیں کرے گا، ویغفر لنا، ہمیں نہیں بخشے گا، لنکونن من الخاسرین، البتہ ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے غضبان آسفا، تو غصے میں تھے، متاسف تھے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، حضرت ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، فرمانے لگے بری نیابت کی تم نے میری من بعدی، میرے بعد بری خلافت کی تم نے میرے بعد، بری جانشینی کی تم نے میرے بعد، عاجل تم ربکم، کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے، وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دی اپنی تختییں، الواح لو کی جمع ہے، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو، يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، کھینچنے لگے اس کو طرف اپنے، قال ابن امّا، کہا میری ماں جائے، میری امی کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور جانا، وکادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء، لہذا میری وجہ سے دشمنوں کو مت ہنسا۔ دشمن ہنسیں گے کہ ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کا گریبان پکڑ رکھا ہے، داڑھی پکڑ رکھی ہے، سر کے بال پکڑ رکھے ہیں، نہ ہنسا میرے دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، نہ کر مجھے ساتھ ظالم قوم کے۔ قال رب اغفر لی، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، فرمایا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں داخل کر اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں، تو رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ دوسرے مقام پہ تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے صرف سر کے بال نہیں پکڑے تھے بلکہ داڑھی بھی پکڑی تھی، اور وہاں لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، معلوم ہوا اتنی داڑھی تھی جو مٹھی میں آ جائے، کہ میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ پکڑ میرے بھائی، میری امی کے بیٹے، میری ماں جائے، اگر ماں کے بیٹے تو باپ کے بیٹے بھی تو ہیں نا، لیکن ماں کے نام سے چونکہ شفقت ابھرتی ہے اس لیے ماں کا واسطہ دیا، ماں کا نام لیا، شاید رحم آ جائے میرے بھائی کو۔ معلوم ہوا انبیاء کی داڑھی ایک قبضہ، ایک مٹھی تھی، لہذا آپ علیہ السلام کی داڑھی بھی ایک مٹھی سے زائد تھی، تو داڑھی کا منڈوانا، داڑھی کا کٹوانا خلاف سنت تو ہے ہی، کبیرہ گناہ ہے۔ کہتے ہیں ہر گناہ کرتے وقت ساتھ ہوتا ہے، باقی الگ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، بدکاری ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن داڑھی منڈانے کا گناہ یہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ اگر نماز میں کھڑا ہے تب یہ ساتھ ہے، رکوع کر رہا ہے تب ساتھ ہے، سجدے میں ہے تب ساتھ ہے، اگر یہ گویا کہ کھانا کھا رہا ہے تب ساتھ ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تب ساتھ ہے، حتیٰ کہ یہ حج کے لیے میدان عرفات میں پہنچا ہو یہ گناہ تب ساتھ ہے، یہ گھر میں لیٹا ہوا ہے تب ساتھ ہے، یہ گناہ ہر وقت ساتھ ہے۔ اس حال میں موت آ گئی تو کبیرہ گناہ کے ساتھ موت آئے گی۔ اس لیے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ نہ ریس کرنا کہ میرے چچا کی نہیں ہے، میرے تائے کی نہیں ہے، میرے ماموں کی نہیں ہے، چونکہ میرے پھوپھا کی نہیں ہے، چونکہ میرے دادا کی نہیں ہے، میرے نانا کی نہیں ہے، بھئی نہ ہو۔ ہمارے لیے آئیڈیل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، آپ علیہ السلام کی داڑھی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا نبی بھی مانتے ہیں، ہادی بھی مانتے ہیں، اپنا مقتدا بھی مانتے ہیں، اور واجب الاطاعت ہمارے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مانیں گے ہماری آخرت بن جائے گی، نہیں مانیں گے ہماری آخرت بگڑ جائے گی۔ تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کی لمبی فہرست ہے، بعض نے 7 نقل کیے ہیں، بعض نے 4،
ایک روایت میں 4، ایک روایت میں 7 ہیں، اور ایک روایت میں ایک کتاب میں 70 گناہ شمار کیے گئے ہیں، 700 گناہ شمار کیے گئے ہیں۔ کبائر میں ہے داڑھی منڈوانا یا داڑھی کٹوانا، داڑھی منڈوانا یا داڑھی کٹوانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو یہ میرا اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ، لہذا آپ علیہ السلام کی اس سنت سے محبت کریں اور اس سنت کو زندہ کریں۔ مت خیال کریں جی رشتہ نہیں ملے گا، منگنی نہیں ہوگی، لوگ کیا کہیں گے اب یہ بڑا ہو گیا ہے۔ بھائی بڑے تو آپ اسی دن سے ہو گئے نا جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ نہ پیدا ہوتے 2 سال کے بعد آ جاتے، 6 سال کے بعد آ جاتے۔ آپ کو کسی نے خط لکھا تھا، لیٹر لکھا تھا، میسج کیا تھا کہ آپ جلدی تشریف لے آئیں، 10 سال کے بعد پیدا ہو جاتے۔ جب اللہ رب العزت کے ہاں طے شدہ تھے کہ آپ نے آنا ہے اور آپ تشریف لے آئیں، اب مقابلہ اللہ کی تقدیر سے کر رہے ہیں کہ ہم جی بڑے لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے یوں اگر کوئی داڑھی منڈانے والا آدمی چہرے میں یہ شیشے میں چہرہ دیکھ کر یوں ہاتھ پھیرتا نا، وہ کہتا ہے واہ اب میں خوبصورت ہوں، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اسلام اس کے ہاتھ سے نکل گیا، نکاح ٹوٹ گیا، بیوی حرام ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مذاق کیا ہے، آپ کے چہرے کو ناپسند کیا ہے۔ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسیٰ، بنا لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد من حلیہم اپنے زیور سے عجلاً ایک بچڑا جسداً جسم تھا لہو خوار اس کے لیے آواز تھی۔ الم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے انہ لا یکلمہم بے شک نہیں کلام کرتا ان سے، ولا یہدیہم سبیلا نہیں دکھاتا ان کو راستہ، اتخذوہ بنا لیا انہوں نے اس کو معبود، وکانوا ظالمین اور تھے وہ ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم اور جب وہ پچھتائے نادم ہوئے، ورأوا دیکھا انہوں نے انہم قد ضلوا بے شک تحقیق وہ بہک گئے، قالوا کہا انہوں نے لئن لم یرحمنا ربنا البتہ اگر ہم رحم نہیں کرے گا ہم پہ ہمارا رب، ویغفر لنا اور نہیں بخشے گا ہمیں، لنکونن من الخاسرین البتہ ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام طرف اپنی قوم کے غضبان غصے سے، آسفا متاسف تھے، قال بئس ما خلفتمونی کہا بری خلافت کی تم نے، من بعدی میرے بعد، اعجلتم کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم اپنے رب کے امر سے، والقى الالواح اور ڈال دی تختیاں، واخذ برأس اخی پکڑ لی اپنے بھائی کے سر کو، یجرہ الیک کھینچنے لگے اس کو طرف اپنے، قال ابن امہ کہا میری ماں جائے، ان القوم استضعفونی بے شک قوم نے مجھے کمزور جانا، وکادوا یقتلوننی قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء پس نہ ہنسا ساتھ میرے دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین نہ کر مجھے ساتھ ظالم قوم کے۔ قال رب اغفر لی ولی اخی کہا اے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین تو رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔